بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا یہ ویڈیو سورہ مزمل کے ایک خاص وظیفے سے متعلق ہے۔ یہ وظیفہ اور عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، بالغ عاقل ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، عورتیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں، بچے اس کو نہ کریں۔ اس عمل میں جس بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں اس عمل کو، خاص کر رزق سے متعلق، رزق میں برکت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، جس پریشانی کا بھی تعلق مال سے ہے، دولت سے ہے، رزق سے ہے، ان سب مسائل کے لیے یہ عمل آپ اگر صرف 3 دن کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین مدد ملتی ہے، اور آپ کے اس پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی پابندی سے 7 دن کر لیتا ہے تو اس کے الگ فوائد ہیں، 21 دن کر لیتا ہے تو اس کے الگ فوائد ہیں۔ 7 دن کرنے کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دماغی سکون عطا فرمائیں گے، اور جن کو بھی ڈپریشن یا انزائٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی جن کو بھی دماغی خلل ہوتا ہے، یا جن کو ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا مرض جس سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس وظیفے کو 7 دن تک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ آگے بتایا جائے گا۔ 21 دن پڑھنے کا فوائد یہ ہے کہ جو کوئی اس کو 21 دن پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور جو بھی مصیبت یا پریشانی اس پر فی الحال ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور گھر میں سکون عطا فرمائیں گے، اور خود پڑھنے والے کو بھی سکون عطا فرمائیں گے، اور اس کے رکے ہوئے کام اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ چلا دیں گے۔ یہ اس عمل کے فوائد ہیں 21 دن کے۔ اس کے فوائد 3 دن میں ہی ملنا شروع ہو جائیں گے، رزق سے متعلق ہے تو جیسے پہلے بتایا۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ مزمل شروع کریں گے، تو سورہ مزمل سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب اس کو علماء نے، مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، اور احادیث میں سورۃ الفاتحہ کے کئی ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو آپ بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ آمین کے بعد سورہ مزمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے، اور جب آپ 8 آیتیں مکمل پڑھ لیں گے، جو آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہ 9ویں نمبر آیت آپ پڑھیں گے، تو اس آیت کو آپ 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا 9 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس 9ویں نمبر آیت کو 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ آگے سورت کو پڑھتے رہیں، اور اس میں خیال رکھیں کہ سورت قرآن کی ہے، باوضو پاک صاف مصلے پہ یا پاک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ جو بھی قرآن کی تلاوت کی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھیں، باوضو اچھی طرح وضو کر کے پڑھیں، اور ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، کیونکہ اسی
सूरत में, सूरह मुज़म्मिल में ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर अच्छी आवाज़ से अच्छी अदायगी के साथ पढ़ा कर। तो इसलिए इसको अच्छी अदायगी के साथ पढ़ते रहें। फिर जब आप पहुँचे अलिम अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम, ये आयत आप देख रहे हैं, यहाँ आपको सफ़े में भी नज़र आ रही है। अलिम अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन। इस आयत को, यानी इस आयत के हिस्से को 21 मरतबा पढ़ेंगे। 7 दिन पढ़ने वाले जिनको कोई दिमागी परेशानी है वो ये पढ़ेंगे 21 मरतबा, और 21 दिन पढ़ने वाले भी इन्हीं दोनों आयतों को 9 मरतबा भी पढ़ेंगे, रब्बुल मशरिकी वाली आयत, और ये हिस्सा आयत का अलिमा अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम, इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे। 21 मरतबा पढ़ने के बाद आगे पूरी सूरत मुकम्मल करेंगे। सूरत मुकम्मल होने के बाद फिर दोबारा आप सूरतुल फातिहा 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ, फिर इस सूरत को बिस्मिल्लाह के साथ फिर शुरू करेंगे, और जब 9वीं आयत पर पहुंचेंगे फिर 9 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आगे जब आप अलिम अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम पर पहुंचेंगे फिर दोबारा इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरीके से कुल सूरह मुज़म्मिल को 9 मरतबा पढ़ना है। हर मरतबा के शुरू में 3 मरतबा सूरतुल फातिहा के साथ, हर मरतबा में सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा, और इसको मुकम्मल करना है 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल। जो 11 मरतबा मुकम्मल कर ले फिर आखिर में इत्मीनान से दुरूद शरीफ 70 या 100 मरतबा पढ़े। बेहतर 100 मरतबा है, कम से कम 70 मरतबा पढ़े। फिर जब ये दोनों पढ़ चुके, आप 11 मरतबा सूरतुल फातिहा के साथ और हर आयत की तकरार जो तरीका बताया गया इसके साथ 11 मरतबा जब मुकम्मल कर ले तो आखिर में दरूद शरीफ भी पढ़ ले, तो उसके बाद एक सजदा करें, अल्लाहु अकबर थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहे और एक सजदा करें, और अपने मकसद के लिए कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 या 3 मिनट का आप सजदा करें। इस सजदे में आप अपनी दुआ को करें। सजदे की तस्बीह भी पढ़े, शुरू में कुछ मरतबा पढ़ ले, या सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, और सजदे में सुकून से अपने मकसद की दुआ कर लें। ये दुआ जब मुकम्मल होगी और आप सजदे से सर उठाएंगे तो आप पर एक सुकून तारी होगा, और आप उस पर इसके बाद भी आप चाहे, अगर आप ये अमल इशा के बाद कर रहे हैं तो बेहतर होगा वहीं सो जाएं। और इस अमल के जो फ़वाइद हैं, और इस अमल से अगर कुछ ख्वाब आते हैं या फिर कुछ रूहानी चीज़ें आप पर ज़ाहिर होती हैं, ये किसी पर ज़ाहिर ना करें, किसी पर भी ये ज़ाहिर ना करें। अगर किसी को डर और घबराहट होती है तो वो अमल शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, ये बेहतर है, ये काफ़ी भी है। और इसमें कोई डर खौफ की बात तो नहीं है, मगर कुछ लोगों को होता है तो उनके लिए आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ना काफ़ी है। फिर इसके बाद इस अमल को जो भी करना चाहें वो किसी भी जुमेरात या पीर से ये अमल शुरू करें, किसी भी पीर या जुमेरात से इस अमल को शुरू करें। अमल मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं, फजर के बाद भी कर सकते हैं। अगर फजर के बाद कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि मकरूह वक्त ना हो, क्योंकि तुलू आफ्ताब के बाद कुछ वक्त जो इशराक से पहले का जो वक्त होता है वो 20 मिनट या 22 मिनट जो कुछ है, उन वक्तों में सजदा आप ना करें, इशराक के बाद सजदा करके दुआ करें, या फिर बेहतर होगा इशराक के बाद कर लें। तो सबसे बेहतरीन इस अमल का वक्त, इन तमाम वक्तों में सबसे बेहतरीन वक्त है तहज्जुद का वक्त।
بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ تہجد میں کر سکتے ہیں؟ جو وظائف قرآن کی آیات یا احادیث سے ثابت ہوئی دعائیں یا اسماء الحسنہ یا درود شریف سے ہیں، اس کسی بھی وظیفے کو آپ تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہے تہجد کے وقت کر لینا۔ اور تہجد کے وقت پڑھ رہے ہیں کوئی وظیفہ تو بغیر تہجد پڑھے نہ کریں۔ پہلے تہجد کی 4 رکعت، 2 رکعت سے 4 رکعت یا 6 رکعت، یا آپ فرصت سے اور پڑھ سکتے ہیں تو 12 رکعت تک بھی ثابت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ لیا کریں۔ تہجد کے بعد آپ اپنا یہ وظیفہ کر لیں، یہ وظیفہ کریں یا جو بھی وظیفہ کرنا چاہیں۔ اور وظائف میں جتنے بھی وظائف ہیں، چاہے وہ یہ وظیفہ ہے یا اور بھی دوسرے وظائف ہیں، ان میں نیتوں کا بہت بڑا خلل ہے۔ نیتیں صاف رکھیں ہمیشہ، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی یا دوسروں کے خرابی کی نیت کبھی نہ رکھیں۔ خود کے جتنے بھی فوائد ہیں، خود کو جتنا بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان نیتوں سے کر لیں۔ اور دوسروں کو ہو سکے تو مسلمانوں کو فائدے کی دعائیں کریں، اور مسلمانوں کو بھی مغفرت کی یا پریشانیوں کے دور ہونے کی ان سب دعاؤں کو بھی کیا کریں اپنے وظائف کے بعد، اپنے مقاصد کے ساتھ۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔